پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شبیب رضوی کی غزل نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو کل ہم نے شبیب رضوی کی حالت زندگی اور خصوصیت کلام پر تذکرہ کیا ہے، تو آج ان کی غزل ہے۔ تو غزل اس طرح سے ہیں: کتاب بند صحیح حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پہ پر کھلا رکھنا، کسی کا ہاتھ بڑے یا کھٹے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ مطلع عرض ہے، مطلع میں فرماتے ہیں کتاب بند صحیح حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ شبیب رضوی اپنے محبوب سے التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، چلو تو نے مجھے اپنے دل سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن میرے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ترک مت کر دینا، مجھے امید ہے کہ گفتگو کے ذریعے میں اپنی صفائی پیش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، جب مجھے موقع ملے گا تو میں اپنی صفائی پیش کروں گا، تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ شبیب رضوی شعر میں اپنی اکتاہٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں زندگی سے دور خاموشی و تنہائی میں کچھ دیر کے لیے رہنا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں رات کی خاموشی سے بھی تنگ آ جاؤں، تو اس بات کو مد نظر رکھ کر میں نے اپنے بچوں سے کہہ کے رکھا ہے کہ وہ گھر کا دروازہ کھلا رکھیں، اس طرح سے میں گھر واپس بھی آ سکتا ہوں۔ ہماری شرط کہ ہم پر ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر شبیب رضوی واقعہ کربلا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کربلا میں حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس ننگے سر اور برہنہ پاؤں دوڑ کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جان دیر نہ کر، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس پر امام حسین جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی ہم پر خدا کا سایہ ہو اور خدا کی رحمت نازل ہو، تمہیں دوڑ کر آنے کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پہ پر کھلا رکھنا۔ شبیب رضوی اس شعر میں ہمت اور بہادری پر سخت زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہمت ہار جائے تو پھر موت ہی بہتر ہے، لہٰذا ہمیں زندگی میں پیش آنے والے مصائب اور مشکلات کا سامنا ہمت اور بہادری سے کرنا چاہیے۔ زندگی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، زندگی میں ان چیزوں کا آنا لازمی ہے، مصیبت، پریشانی، غم، مصائب، مشکلات، ان کو انسان کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، تو بہادر انسان وہی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، خوش عذر کرے گا، اچھی طرح کرے گا، تو بہادری وہی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا مشکلات کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو زندگی میں جتنے بھی
مشکلات پیش آئیں، مسائل پیش آئیں تو ان کا ہمت اور بہادری سے انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے. تو شاعر کا اشارہ اسی طرف ہے. پہلی غزل کا آخری شعر ہے: کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا. غزل کے مقطع میں شبیب رضوی انسان کے فراغ دل ہونے کی وکالت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا وہ ہنر جو اس کے پاس ہے دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اس سے وہ ہنر دوسروں کو سکھانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ پھر کوئی سیکھے یا نہ سیکھے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ہاتھ جو دست ہنر جو ہے جو ہمارے بس میں ہے دست ہنر ہمیشہ کھلا رکھیں، یعنی دوسروں کو سکھائیں. تو انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جتنا کچھ انسان میں ہے، جتنی قابلیت اس میں ہے، جتنا ہنر اس میں ہے، جتنی تعلیم اس میں ہے، جتنی صداقت اس میں ہے، تو اس کو ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو اپنا جو دل ہے وہ وسیع رکھنا چاہیے، انسان فراغ دل ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. یہ الگ بات ہے کون سیکھے گا، جس کو سیکھنے کی تڑپ ہو اس کا اپنا نصیب ہے تو سیکھ سکتا ہے، جس کو نہیں تو اس کا اپنا نصیب ہے. لیکن جس کے پاس جتنا بھی ہو اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، فراغ دلی سے کام لینا چاہیے، کھلے دل سے کام لینا چاہیے. تو انسانیت کا تقاضا بھی ہے. شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا جو آج کا سبق ہے، جو اتنا ہی ہے. تو کل دوسری غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.